بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقط قال مولانا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی اور عبادت لے کر فرش عزا پہ آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں. امام عالی مقام کا قول کہ فرمایا میں کربلا اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں. اصلاح ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے بگڑا ہوا ہو. آپ کے بال بڑے ہو گئے، آپ نائی کے پاس گئے، آپ نے اسے کہا کہ میرے بالوں کی اصلاح کر. آپ کی داڑھی بڑی ہو گئی، نائی کو کہا کہ میری داڑھی کی اصلاح کر. آپ کے کپڑے گندے تھے، آپ نے دھوبی کو دیے، کہا ان کپڑوں کی اصلاح کر، ان کو صحیح کر. کسی جگہ کچرا تھا، آپ نے صفائی کرا کے اس جگہ کی کیا کی؟ اصلاح کی. جب مولا فرماتے ہیں کہ میں اس لیے خروج کر رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں، تو اس کا مطلب امت اتنی بگڑ چکی تھی
کہ جس کی اصلاح حسین ابن علی کرنے کے لیے چلے تھے، اور اس قدر امت بگڑ جائے کہ جس کی اصلاح کے لیے نواس رسول کا خون لگے، ایک ایسا اسلام کا درخت جو سوکھ چکا، جو کسی پانی سے آبیاری کرنا مشکل ہے، اب اسے معصوم امام کے خون کی ضرورت ہے کہ یہ درخت نوبند بنے۔ تو اس زمانے میں بھی اگر دین خدا کو بچایا تو خون ابا عبداللہ نے، اور آج بھی اگر کوئی اسلام کو بچا رہا ہے تو عزا حسین ابن علی ہے۔ ہاں، یہ فرش عزا ہے کہ واقعاً جس کی وجہ سے آج دین اسلام زندہ ہے۔ میں کہوں گا یہ فرش عزا ہے جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی آبرو بچی ہوئی ہے۔ آج مسلمان احساس عزت کرتے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ فرش عزا حسین ابن علی کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیے یہ گھنٹے کی مجلس نہیں ہوتی، یہ نسلوں کے اندر فکر بنانے کا نام ہے۔ یہ 1 گھنٹے کی مجلس نہیں، یہ پورے فیملی سسٹم کو بنانے کا نام ہے۔ دنیا کو یہ لگتا ہے کہ شیعہ 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہ 1 گھنٹے کی مجلس ان کے وجود پہ اثر کتنا ڈالتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آج آپ کو سارے مسلم معاشرے نظر آ رہے ہیں، وہ معاشرہ سنیوں کا معاشرہ ہو، بریلویوں کا معاشرہ ہو، اہل حدیث کا معاشرہ ہو، کتنے مسلمان ملک ہیں، اور سارے مسلمان ملک نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں، لمبی لمبی تراویحاں بھی پڑھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد ان معاشروں نے بہادر لیڈروں کو پیدا نہیں کیا۔ نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، عمرہ تھا، زکوٰۃ تھی، خیر و خیرات تھا، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد 40 سے زیادہ ملک ہیں، لیکن یہ بہادر رہبر پیدا نہیں کر سکے، یہ بہادر لیڈر پیدا نہیں کر سکے، یہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے مزاج پیدا نہیں کر سکے۔ تو میں نے کہا 5 منٹ سوچ لیتے ہیں، ارے ان کے معاشروں میں ایسا کیا ہے کہ لیڈر پیدا نہیں ہو رہے، اور ہمارے معاشروں میں ایسا کیا ہے کہ بہادر پہ بہادر پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ان کے پاس نماز تھی، نماز ہمارے پاس بھی تھی، ان کے پاس روزہ تھا، روزہ ہمارے پاس بھی تھا، ان کے پاس عمرہ تھا، عمرہ ہمارے پاس بھی تھا، ان کے پاس خیر و خیرات بڑی وافر مقدار میں ہے، خیر و خیرات تو ہمارے پاس بھی ہے۔ اب سوال ہوا وہ کون سی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے اور ہمارے پاس ہے؟ تو پتا چلا بس ایک چیز ہے، وہاں سب کچھ ہے پر حسین کی مجلس نہیں ہے۔ یہ فرش زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ سب کچھ تھا وہاں پر ذکر حسین نہیں تھا، سب کچھ تھا وہاں پر عزائے حسین نہیں تھی۔ جن معاشروں میں حسین کا ذکر منایا جاتا ہے ان معاشروں میں بہادر لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ جن معاشروں میں مجلس حسین منائی جاتی ہے، جن معاشروں میں کربلا بتائی جاتی ہے، ان معاشروں میں مائیں بھی بہادر ہوتی ہیں، بچے بھی بہادر ہوتے ہیں، بوڑھے بھی بہادر ہوتے ہیں، کیونکہ مد مقابل والے شخص کو تو یہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی ماں آئی ہے مجلس میں، اصغر کے مصائب سن رہی ہے، اسے چند آنسو نظر آ رہے تھے، لیکن اسے آنسوؤں کی تاثیر نظر نہیں آ رہی تھی۔ جو ماں یہ دیکھ رہی ہے کہ جب رباب 6 مہینے کا بچہ قربان کر سکتی ہے تو میرے بچے کی قیمت کیا ہے؟ یہ بوڑھا جو علی اکبر پہ بیٹھ کے رو رہا ہے، اس کے اندر آنسوؤں کی تاثیر یہ ہے جب حسین 18 سال کا جوان قربان کر سکتا ہے تو میرے بچوں کی قیمت کیا ہے؟ تو فرش عزا صرف گریے کا نام نہیں ہے، نسلوں کو بہادر بنانے کا نام ہے، نسلوں کی فکروں کو پروان چڑھانے کا نام ہے۔ جو فرش عزا پہ بیٹھتا ہے اس کی نسلیں بزدل نہیں بنتی، بہادر بنتی ہیں۔ تو مجلس حسین ایک فکر کا نام ہے، مجلس حسین ایک خاص راہ و روش کا نام ہے، اور ثابت کیا کہ جن کی نسلیں مجلس سے جڑی تھیں ان کا دین بھی بچا، ان کی دنیا بھی بچی، اور جو لوگ اس مجلس سے دور ہو گئے، فرش عزا سے دور ہو گئے، ان کی دنیا شاید بن جائے لیکن ان کی آخرت بگڑ جاتی ہے۔ تو صحیح کہا خمینی صاحب نے کہ یہ محرم اور سفر ہے جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہے،
اسلام کو زندگی ملتی ہے تو محرم اور سفر کی وجہ سے۔ میں نے کہا یہ کوئی اپنی تعریف کرنے کی بات نہیں ہے، ذکر حسین نسلوں کو بہادر بناتا ہے۔ یہ چند منٹ کا بیٹھنا نہیں ہے، یہ چند گھڑیوں کا رونا نہیں ہے، یہ پوری تحریک اور مومنٹ ہے جس سے نسلیں بنتی ہیں۔ واللہ اگر فرش ازا نہ ہوتا آج نسلوں کے اندر وہ فکر حسین ابن علی نہ ہوتی، وہ بہادری اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتی۔ یہ فرش ازا ہے جو میثم تمار بنا دیتی ہے، یہ فرش ازا ہے جو حبیب ابن مظاہر بنا دیتی ہے، جو 10 دن شہادت 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 سنے پھر وہ شہادت سے ڈرا نہیں کرتے، وہ عشق شہادت میں زندگی جیا کرتے ہیں، جو ڈیلی آ کر یہ سنے کہ سعید نے 17 تیر کھائے، جناب جون نے اتنے پتھر کھائے، جو بچہ آ کر فرش ازا پہ سنے کہ 13.5 سال کا جناب قاسم تھا اور چچا پوچھیں کہ قاسم بتا موت کے لیے تیرا تصور کیا ہے، اور جواب میں یہ دے کہ چچا اگر زندگی آپ پہ قربان کی جائے تو پھر موت ایسے ہے جیسے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہو۔ تو یہ تصور فرش ازا سے ملتا ہے کہ اپنے امام پہ جان کیسے قربان کی جاتی ہے۔ فرش ازا تصور دیتا ہے کہ دشمن کی اکثریت کو نہ دیکھا کرو اور اپنی قلت کو دیکھ کے گھبرایا نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کیا کرو۔ عجیب آئیڈیولوجی ہے کربلا کی آئیڈیولوجی۔ کسی مومن و جوان سے پوچھئے جناب شہر میں جھگڑا ہو جائے، ایک طرف 70 لوگ کھڑے ہوں، دوسری طرف 30,000 کا مجمع ہو اور 30,000 کے پاس تیر و تبر، بہترین اسلحہ، بہترین ویپنز بھی ہوں، اور 70 کے پاس نارملز ویپن ہوں۔ اب اپنی عقل سے پوچھ کے بتا تو کس کی طرف جائے گا؟ تو ہر بندہ کہے گا یہاں اس میں شامل ہی نہیں ہوں گا، یا جاؤں گا تو 30,000 کی طرف جاؤں گا، کیونکہ 70 کی طرف جانے میں حتمی موت ہے، مارا جاؤں گا۔ لیکن عجیب ہے فکر کربلا، کوئی ہے جو 30,000 کو چھوڑ کے 70 کی طرف جا رہا تھا۔ یہ کون سی فکر ہے؟ اور تو کس فکر کا ماننے والا ہے؟ اور تو 30,000 کو چھوڑ کے 70 کی طرف جا رہا ہے، جبکہ تجھے پتا ہے وہاں موت ہے، جبکہ تجھے پتا ہے مارے جاؤ گے۔ تو ہر کی آواز آئے گی نہیں، میں فکر حسین کا ماننے والا ہوں۔ فکر حسین یہ ہے کسی کی طاقت و قوت و قدرت کو نہ دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، اور حق کے ساتھ اگر 5 لوگ بھی کھڑے ہوں، کھڑے ہو جانا۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ فرش ازا نسلوں کو فکر دیتی ہے، فرش ازا نسلوں کو بہادر بناتی۔ آج دنیا نے دیکھ لیا کہ شیعوں کی کامیابی کا راز امام حسین کی مجلس ہے، شیعوں کی کامیابیوں کا راز فرش ازا حسین ابن علی ہے۔ یہاں بوڑھے، یہاں بچے، یہاں چھوٹے، یہاں بڑے، یہاں مرد، یہاں عورت آتی ہیں اور امام حسین کی فکر کو لے کر جاتے ہیں، اور جو زندگی اس فکر کے ساتھ گزرتی ہے پھر آپ نے دیکھا خدا دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ آج شیعت کا سر فخر سے بلند ہے کیونکہ ہم بہادروں کے ماننے والے ہیں۔ فرش ازا محبتوں کو خالص کر دیتا ہے، فرش ازا نفاق سے نکال دیتا ہے۔ کیسے محبت کو خالص کرتا ہے؟ آج کسی بھی شیعہ مجلس میں جائیں، 10 سال کے بچے کو اٹھائیں، 8 سال کے بچے کو اٹھائیں، 12 سال کے بچے کو اٹھا کے بس اتنا پوچھو کہ یزید قابل لعنت ہے کہ نہیں، آپ پوچھو گے بچہ بھیج کے بتائے گا۔ آپ یہ سچ ہے، آپ کسی شیعہ بچے سے پوچھو، 10 سال کا ہو، 8 سال کا ہو، 12 سال کا ہو، جناب یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں؟ آپ پوچھو گے تو 4-5 بھیج کے بتائے گا۔ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ یہ تو ہے ہی قابل لعنت، یہ تو ہے ہی قابل نفرت۔ اس کی نفرت اور محبت کو فرش ازا نے خالص کر دیا کہ یہ 10 سال کی ایج میں کنفیوز نہیں ہے کہ میں نے کس سے محبت کرنی ہے، میں نے کس سے نفرت کرنی ہے۔ لیکن فیصل آباد کا کوئی مفتی یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتا ہے، انٹرویو موجود ہے، انٹرویو لینے والا سوال کرتا ہے یزید نے ظلم کیا؟ کہاں بہت بڑا ظلم کیا، زیادتی کی کہ حسین کے ساتھ بڑی زیادتی کی، کہ یہ کرنا چاہیے تھا، اتنی توہین کہ فرزند رسول کے جنازے پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا، کہ بڑی زیادتی کی، نواسیان رسول کے چہروں پہ تماچے مارے گئے، کہ بڑی زیادتی کی، کہ جناب جب اتنی زیادتی کی ہے کیا میں یزید پہ لعنت بھیج سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے کہ اس چیز میں ہم
خاموش ہیں. ہمیں یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ لعنت مانت ہمارا کام نہیں ہے. کیسے آپ کا کام ہوتا؟ کیونکہ تو مجلس حسین سے دور ہے. یہ فکر ابا عبداللہ ہے جو ذہنوں کو خالص بناتی ہے، جو محبتوں کی کنفیوژن کو دور کرتی ہے، جو بتاتی ہے کہ قابل محبت کون ہے اور قابل نفرت کون ہے. یہ فرش عزا پہ آنے والے بچے ہیں جو کنفیوز نہیں ہے کہ مولانا مارنے والا بھی جنتی، مرنے والا بھی جنتی، مارنے والا بھی رضی اللہ، مرنے والا بھی رضی اللہ. فرش عزا سکھاتا ہے کہ ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کو مظلوم کہو. فرش عزا وجود کو خالص کرنے کا نام ہے. تو نسلیں جو ہماری فرش پہ بیٹھتی ہیں، یہ فرش ان کو عرش تک لے کر چلا جاتا ہے. کیونکہ یہ کس سے جڑا ہے؟ یہ فکر ابا عبداللہ حسین سے جڑا ہے. صلوات پڑھے محمد. اب کیونکہ وہ سمجھ چکے کہ فرش عزا سے آپ کی نسلوں کو کیا ملتا ہے، لہذا صبح سے شام تک مجلس پر اعتراض، نیاز پر اعتراض، جلوس پر اعتراض، مجلسوں کے خرچوں پہ اعتراض. جناب آپ ایک مجلس کراتے ہو کتنا خرچہ ہو جاتا ہے؟ کسی نے کہا 5 لاکھ، کسی نے کہا 4 لاکھ. عشرہ کرواتے ہو کتنا خرچہ ہو جاتا ہے؟ کسی نے کہا 50 لاکھ، کسی نے کہا 60 لاکھ. کہ تقریباً 2 مہینوں میں شیعہ 4.5 ارب روپیہ ذکر حسین پہ لگا دیتا ہے. 4.5. اب دیکھو نا، اگر آپ کوئی اچھا کام کرو اور کوئی اس پہ تنقید کرے تو اچھے دروازے سے داخل ہوگا. پہلا اعتراض کہ جناب کتنا خرچہ، 10 لاکھ خرچہ کرتے ہو. ہوتا کیا ہے مجلس میں؟ کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، 1-1.5 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کیا سنتے ہیں؟ کہ بھائی شہادت امام حسین، فرامین و فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. کہ بھائی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر کسی کو شہادت بتانی میسج کر دو. اہل بیت کی تاریخ بتانی ہے، 4 میسج بنا کے بھیج دو. آپ 10 لاکھ ایک مجلس پہ خرچہ کرتے ہو. اچھا نہیں تھا یہ 10 لاکھ کسی یتیم کو دے دیتے. اچھا نہیں تھا 10 لاکھ سے راشن لے کے غریبوں کے گھروں تک پہنچا دیتے. اچھا نہیں تھا 4 ان پڑھ بچے ان کے پیسے کا خرچ کر دیتے. اتنا خرچہ مجلس پہ، اتنا خرچہ کسی علم پہ، اتنا خرچہ کسی جلوس پہ. اب یہی اعتراضات حرمہا یا معصومین پر بھی ہوتا تھا. اتنا سونا معصوم کے گنبد پہ، اچھا نہیں تھا یہ سونا کسی غریب کو دے دیا جائے. یہ سارے اعتراضات ہوتے ہیں. اب بندہ جو صاحب فہم ہے وہ سوچنے پہ چلا جاتا ہے کہ واقعاً ایک مجلس پہ اتنا خرچہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اچھا نہیں تھا ایک اسکول بن جائے، ایک ہاسپٹل بن جائے، چاہے غریبوں کی مدد ہو جائے. 2 سوال، اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب کہ یہ سارے اعتراضات صرف حسین کی مجلس پر ہی کیوں؟ کیا دوسرے عبادی کام نہیں ہے جس پہ خرچہ ہوتا ہے؟ مسلمان حج پہ جاتا ہے، 15 لاکھ، 16 لاکھ ایک بندہ. جناب کیا ملتا ہے آپ کو حج سے؟ ٹی وی پہ دیکھ لو، 7 چکر ہیں، سعی و صفا و مروہ ہے. چلو حج کر لیا، لیکن حج پہ جانے کے بعد یہ بکروں کی قربانیاں، اتنا گوشت، اچھا نہیں تھا ان بکروں کے کاٹنے کی جگہ پہ انسان یہ پیسہ کسی یتیم کو دے دیتا، کسی غریب کو دے دیتا. کہتے نہیں، کیونکہ حکم پروردگار آدم ہے. بھائی حکم خدا ہے تو حکم خدا کی حکمت کو بھی سمجھو. اسے کہتے ہیں شاعر اللہ. کیونکہ اگر اس چیز کو زندہ نہیں رکھو گے تو دین زندہ نہیں رہے گا. اگر عبادتوں کو زندہ نہیں رکھو گے تو نام خدا کیسے زندہ رہے گا؟ دوسری چیز، کیا اس پاکستان میں سنیما نہیں بنتے؟ 1 ارب 1.5 ارب 3D سنیما بنا رہے ہیں. جناب آج تک اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ ایک سنیما پہ اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہو. اسی پاکستان کے بڑے بڑے شہر میں سنگر آتے ہیں، کنسرٹس کرتے ہیں، ایک سنگر 1 کروڑ لیتا ہے. ناچنے والے، گانے والے، اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ ایک کنسرٹ میں اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہو. بیٹی کی شادی کرواتے ہو، بیٹے کی شادی کرواتے ہو، لاکھوں روپیہ اڑا دیتے ہو، اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ شادیوں پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو. اب آتا ہوں جواب حلی کی طرف. چیلنج ہے، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ سنیما جانے کے بعد 2.5 گھنٹے کی فلم دیکھنے کے بعد اس جوان پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ تو وہ اثر مجھے بتا.
ایک گھنٹہ کسی گویے کو سننے کے بعد اس نسل پہ کیا اثر ہوتا ہے، تو وہ اثر مجھے بتا، اور میں تجھے بتاتا ہوں ایک گھنٹہ مجلس سننے کے بعد جوان کے وجود میں اثر کیا پایا جاتا ہے۔ دنیا کا آسان ترین کام ہے بلڈنگ بنانا۔ امریکہ سے بہتر بلڈنگیں، ویسٹ سے بہتر بلڈنگیں، اسرائیل سے بہتر بلڈنگیں شاید کوئی نہ بنا سکے۔ بلڈنگز بنانا دنیا کا آسان ترین کام ہے، دنیا کا مشکل ترین کام ہے انسان بنانا۔ تو بلڈنگز بنا سکتا ہے پر حبیب ابن مظاہر نہیں بنا سکتا۔ تو بلڈنگ بنا سکتا ہے پر سلمان فارسی نہیں بنا سکتا۔ یہ مجلس عزا ہے جو شہید حسینی جیسے بچے بناتی ہے، یہ مجلس عزا ہے جو شہید سبط جعفر بناتی ہے، یہ مجلس عزا ہے جو شہید مطہری اور خمینی اور سید علی خامنئی بناتی ہے۔ یہ اثر کس کا تھا؟ یہ فرش عزا حسین ابن علی کا اثر تھا۔ تو دنیا کو ایک گھنٹے کی مجلس نظر آتی ہے پر یہ ایک گھنٹے کی مجلس نہیں ہے، یہ لوگوں کی فکر بنانے کا نام ہے۔ اگر فکر بن گئی یہی بچہ جا کے 100 یتیموں کی مدد کرے گا، اگر فکر بن گئی یہی امیر بندہ جائے گا 1000 بیواؤں کی مدد کرے گا، اگر فکر بن گئی یہی ڈاکٹر جائے گا 4 ہاسپٹل بنائے گا، اگر فکر بن گئی یہی جائے گا معاشرے میں معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلے گا، کیونکہ افراد ہیں جو معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، بلڈنگز نہیں ہیں جن سے اصلاح ہوتی ہے۔ تو مولا کی کوشش تھی فرد کی اصلاح کی جائے، کیونکہ فرد بنا تو معاشرہ بن جاتا ہے۔ حسین نے کوشش کی ایک ہور حسین کے لشکر میں آ جائے، آج اس ہور نے کتنے بندوں کو ہور بنا دیا ہے۔ ایک زہیر حسین کے پاس آ جائیں، اس ایک تاجر نے کتنے تاجروں کو حسینی بنا دیا۔ مولا کی کوشش تھی ایک وہب قلبی حسین کے لشکر میں آ جائے، اس ایک مسیحی نے کتنے مسیحیوں کو حسینی بنا دیا۔ تو یہ فرش عزا ایک تحریک اور مومنٹ کا نام ہے، تبھی دشمن مجلس حسین سے گھبراتا ہے۔ فرش عزا اگر شعوری فرش عزا ہو تو آپ دنیا کی تاریخ اور نقشوں کو بدل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی قرآن میں آواز ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آخری زمانے میں قوم اٹھے گی جو کافروں اور دشمنوں کے سامنے سب سے زیادہ شدید ہوگی، لیکن اپنے آپس میں ان سے بڑا کوئی رحم دل نہیں ہوگا۔ اور آج شدت کو دیکھنا ہے، وہ صرف شیعہ رہبر ہیں جو نہ سر جھکانے کے لیے تیار ہیں، سر کٹا دیتے ہیں، لیکن دشمن کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اشداء علی الکفار ہیں رحماء بینہم، اور آپس میں اتنے مہربان۔ اور کسی امت کی آپس میں محبت کو دیکھنا ہو تو حسین کے 40 کربلا پہ چلے جاؤ۔ کہاں مسلمانوں کے اندر اتنی محبت کسی زمین پہ نظر آتی ہے؟ رحماء بینہم، ایک مومن دوسرے مومن کے پاؤں دبا رہا ہے، ایک مومن دوسرے کو پانی پلا رہا ہے، ایک مومن دوسرے کے لیے سونے کا بندوبست کر رہا ہے۔ یہ کہاں محبت امت میں نظر آتی ہے؟ یہ حسین کی سرزمین کربلا میں نظر آتی ہے۔ کربلا مزاج کو بدلنے کا نام ہے، کربلا انسان کے وجود کو معراج پہ پہنچانے کا نام ہے۔ تو اشداء علی الکفار یہ واحد قوم تھی جس نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی۔ رحماء بینہم، ان میں محبت اتنی ہے ایک دوسرے کے لیے ہر چیز لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ منسلک ہو ذکر ابا عبداللہ الحسین سے۔ میں صرف پاکستان نہیں، یہاں سے آپ کے جتنی بھی کمیونٹیز باہر ملک میں ہجرت کر کے گئی ہیں، وہ یو کے ہو، آسٹریلیا ہو، یورپ ہو، کینیڈا ہو، یو ایس اے ہو، جہاں جہاں گئے ہیں، واللہ وہاں ہم نے لوگوں کو دیکھا، کچھ کی نسلیں کافر بن گئیں، کچھ کی مشرک بن گئیں، کچھ کی شرابی اور کبابی بن گئیں، لیکن ان کی نسلیں وہاں بھی بچی رہیں جن کا تعلق حسین کے فرش سے جڑا رہا۔ یہ تجربہ بتا رہا ہوں۔ شیعہ کٹر شیعہ، ماں باپ شیعہ، دیندار، انجمنوں میں رہنے والے، لیکن وہاں گئے بچہ بچیاں، لڑکا لڑکی کا وہاں کوئی فرق نہیں ہے، شرابی بن گئے، زانی بن گئے، گوروں کے ساتھ شادیاں کر لیں، نسلیں بگڑ گئیں، لیکن وہاں بھی ان کی نسلیں بچی رہیں جنہوں نے اپنا تعلق حسین کے فرش سے ختم نہیں کیا، فارملٹی کا نہیں، پراپر جو امام بارگاہوں اور اسلامک سینٹرز کے ساتھ جڑے رہے، ان کی نسلیں بچی رہیں، دوسروں کی نسلیں تباہ ہو گئیں۔ یہ اٹل فیصلہ ہے تا قیامت، جو خود کو آل رسول کے ساتھ جوڑے رکھے گا اس کی دنیا بھی آباد ہوگی، اس کی آخرت بھی آباد ہوگی۔ اب فرش عزا ہمیں دیتا کیا ہے؟
فرش عزا سے ہم لے کر کیا جاتے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو بولنا جناب یہ چیزیں ہمیں فرش عزا دیتا ہے، آپ بتاؤ آپ کو دوسری جگہ سے کیا ملتا ہے؟ ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں فرش عزا سے کیا ملتا ہے۔ شاید تمہیں نیاز نظر آئے، چاول نظر آئیں، لیکن اصل چیز جو ہمیں یہاں ملتی ہے وہ ہم تجھے بتاتے ہیں۔ ہاں، باقی نیاز کا ملنا وہ تو بدن کی ضرورت ہے۔ ہاں، اردو کا محاورہ جہاں چاول کا دانہ آدمی کا آنا، یہ تو ضرورت بدن ہے، لیکن اصل فرش عزا سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو میں نے کئی مجالس میں 10 عین بنائے تاکہ آسانی سے نسلوں کو یاد ہو جائے، ایک ایک عین کر کے یاد کر لیں، بچوں کو بھی یاد ہو جائے گا۔ آج کیونکہ وقت میں قلت ہے، کل سارے کے سارے میں پورے کروں گا۔ پہلا عین، 10 عین یاد کر لے۔ فرش عزا سے، عاشورہ سے 10 عین نکلتے ہیں، اور یہ 10 عین خدا ہمیں دیتا ہے۔ پہلا عین جو فرش عزا سے ہمیں ملتا ہے وہ عین عقل ہے۔ فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کی عقلیں تیز ہو جاتی ہیں۔ جس طرح چھری کند ہو جائے تو پتھر پہ رکھ کے تیز کی جاتی ہے، اسی طرح جب عقل کند ہو جائے تو فرش عزا پہ آؤ، حسین عقلوں کو تیز کر دیتے ہیں۔ فرش عزا عقل کو تیز کرتی ہے۔ کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، پوچھنے والے پوچھیں گے تو جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر، اگر ہم دنیا میں سنتے اور عقل سے کام لیتے کبھی آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ تو مجلس حسین سنانے کے لیے ہے، اتمام حجت کے لیے ہے۔ جو یہاں پہ آتا ہے، سنتا ہے، سماعت مضبوط کرتا ہے، پھر عقل سے کام لیتا ہے، یہ کبھی جہنمی نہیں بنتا۔ حر نے سنا، حر جنتی بن گیا، زہیر نے سنا، زہیر جنتی بن گیا۔ تو فرش عزا کا پہلا فائدہ، فرش عزا ہمیں کیا بناتی ہے؟ عقل مند بناتی ہے، جوانوں کو بتاتی ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کس سے محبت کرو، کس سے نفرت کرو، کون قابل محبت ہے، کون قابل نفرت ہے۔ فرش عزا بتاتی ہے کہ تاریخ کربلا سنو اور اپنے وجود کے اندر کیا لاؤ؟ تبدیلی لاؤ۔ تبھی میرے پہلے امام فرماتے ہیں عقل مند کی نشانی ہی یہی ہے کہ عقل مند کا پتہ عقل مند کے چناؤ سے چلتا ہے۔ فارسی میں بولیں تو انتخاب سے چلتا ہے، انگلش میں بولیں تو اس کی سلیکشن اور الیکشن سے چلتا ہے کہ جناب کتنا عقل مند ہے۔ اور کہا کائنات میں خدا نے اگر کسی کو عقل دی ہے تو علی کے چاہنے والوں کو دی ہے۔ اور میں کہوں کیسے علی کے چاہنے والے عقل نہ ہوں؟ جن کا انتخاب ہی علی ہو۔ میں کسی جگہ پہ تھا، میں نے کہا جناب میں اس مناظرے کی بحثوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا، بالفرض میں مان لیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے نا شیعہ امیر المومنین کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے آیتیں لاتے ہیں، حدیثیں لاتے ہیں کہ رسول خدا نے ہاتھ بلند کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، قرآن کی آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، یا انما یرید اللہ، یا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آیتیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جناب 1 منٹ کے لیے تصور کرو، علی کی امامت کے لیے کوئی ایک آیت نہیں، 1 منٹ کے لیے، مطلب مولا کی امامت کے لیے قرآن میں ایک بھی آیت نہ ہو، ایک بھی حدیث نہ ہو، رسول خدا نے ہاتھ بلند کر کے بولا ہو کہ میرے بعد علی ہیں، یا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں نے کہا 5 منٹ کے لیے سوچتے ہیں، کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں امیر المومنین کی امامت کے لیے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہ ہو پھر بھی سب کو بٹھاؤ اور عقل سے پوچھو امام کسے بننا چاہیے۔ یہ آیتیں تو سپورٹ میں ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ خدا ہر کسی کو امام بنا دے۔ کوالٹیز ہیں تو خدا آیت بھیج رہا ہے، کوالٹیز ہیں تو رسول خدا ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے من کنت مولا فہذا۔ ہاتھ تو بہت تھے نا، کسی اور کا بھی اٹھا لیتے، بہادر تو بہت تھے نا، ذوالفقار کسی اور کے لیے آ جاتی، لیکن نہیں، کوالٹیز کی بنیاد پر ایک بھی آیت نہ ہو، لیکن سارے اصحاب رسول کو بٹھاؤ، کوالٹیز کو چیک کرو، اپنی عقل کی طرف رجوع کرو کہ امام کسے ہونا چاہیے، پھر بھی عقل اپنا امام علی کو بنائے گی، کیونکہ علی سے بہتر نہ حسب ہے، نہ نسب ہے، نہ شجاع ہے، نہ عالم ہے۔ مقابلہ ہی نہیں امیر المومنین کا۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ کبھی آپ نے شیعہ خطیب، مفتی، مولوی، مجتہد سے نہیں سنا ہوگا جو اپنے بچوں کو کہے بریلویوں کا نہ جانا، اہل حدیث کے نہ جانا، فلاں وہابی مولوی کو نہ سننا، فلاں متعصب گلے پھاڑنے والے کو نہ سننا۔ ہم نے آج تک اپنی بچوں کو روکا ہی نہیں، کبھی نہیں روکا۔ فلاں کی محفل، فلاں کی، ہاں گناہ کی محفل سے روکتے ہیں
فلاں فاسق کو نہ سننا، فلاں سنگر کو نہ سننا، فلاں سنیما میں نہ جانا. وہ تبرہ کا تقاضا ہے کہ شیعہ تبرعی ہوتا ہے، مطلب نجاستوں سے کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے. تولا جاذبہ، تبرہ دافعہ، یہ کل اس ٹاپک پر آؤں گا. ہم نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں روکا، لیکن مد مقابل کہتے ہیں شیعوں کی مجلس میں نہ جانا، شیعہ مولوی نہ سننا، شیعہ بچے سے دوستی نہ کرنا، شیعوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا نہ کھانا، جہاں سے شیعہ گزرے وہاں سے نہ گزرنا. اسے خوف ہے کہ یہ شیعہ سے ملے گا کہیں شیعہ نہ بن جائے. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ ہم نے فرش عذاب سے اپنے بچوں کو اتنی عقل دے دی، ہمیں اتنا یقین ہے یہ جائے گا تو 4 کو لے کر ہی آئے گا. ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے. کہتے جا بھائی جس محفل میں جانا ہے چلے جا، کیونکہ ہم نے اسے کیا دی ہے؟ عقل دی ہے. یہ ہر قاتل کو رضی اللہ نہیں کہتا. یہ کنفیوز نہیں ہے کہ ظالم پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں، یہ عقل سے بات کرتا ہے، ٹکا کے بات کرتا ہے. سامنے والے چپ ہو جا. وہ کہتے ہیں ہمارے اسلاف، ہمارے سلف، ہمارے بڑوں نے یہ کہا. بھائی بڑوں میں عقل تھی کہ نہیں وہ بات کر. یہاں بات عقل کی چل رہی ہے. قرآن بار بار کہتا ہے اپنے آبا و اجداد کی تقلید پہ نہ چل، میں نے تجھے برہان دیا اور عقل سے بڑی کوئی برہان ہے ہی نہیں. فرش عزا اس برہان کا نام ہے، فرش عزا اس عقل کا نام ہے. شیعہ نہیں گھبراتا. ہم کیوں گھبرائیں؟ کہ مولانا ہمیں کہتے ہیں امیر المومنین کو چوتھا مانو، چوتھا مانو، چوتھا مانو. میں کوئی کہتا بھی ہے نا علی کو پہلا نہ مانو. گھبراتے کیوں ہو؟ گھبراتے کیوں؟ کیونکہ تو عقل والا. امیر المومنین فرماتے ہیں شیعہ وہ جو صاحب شیعہ تو علی، مطلب علی کو ماننے والا، علی کی فکر پہ چلنے والا. میں نے کہا اگر کوئی کہے نا اچھی بات ہے جو کہتے ہیں، میں نے کہا خود ہی پھنسیں گے، ان کو کہنے دو. اگر کوئی تمہیں کہے کہ بھائی آپ علی کو پہلا امام کیوں مانتے ہو، چوتھا مان لو، آپ کو ٹھیک ہے بھائی، ہماری کوئی ضد تھوڑی ہے، ہم عقل والے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آج کے بعد میں علی کو پہلا نہیں مانتا. عقل کا تقاضا ہے. اگر علی کو چھوڑ رہا ہوں تو پھر کوئی ایسا لاؤ. ایسے تو نہیں چھوڑوں گا نا. میرے پاس اچھی سے اچھی چیز آپ کہتے ہو چھوڑ دو. ہاں ایک بندہ مہنگی ترین 6 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ہے، اگلا بندہ کہے پنچر شدہ الٹو پہ بیٹھ جاؤ. ہاں تو میں بھائی کیوں بیٹھوں اس چھوٹی سی گاڑی پہ؟ پنچر بھی ہے. کوئی بندہ تو دو جو پنچر نہ ہو. ہاں کہ علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو. بھائی ٹھیک ہے ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہے. یہ لو گاڑی کی چابی، ہم اسے چھوڑ رہا ہوں. اب ظاہر ہے پراڈو سے اتر رہا ہوں تو کوئی اچھی گاڑی تو دو جس پہ سوار ہو جاؤں. عقل کا تقاضا ہے کہ بھائی ہم تجھے 1 ہفتہ دے رہے ہیں، 1 مہینہ دے رہے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا گھر ہے، یہ میری ایڈریس ہے، میں تجھے برملا کہہ رہا ہوں، میں علی کو پہلا امام ماننے سے چھوڑ رہا ہوں. لیکن شرط یہ ہے کوئی ایسا لاؤ جو حسب میں علی سے بہتر ہو، جو نسب میں علی سے بہتر ہو، جو شجاعت میں علی سے بہتر ہو، جو علم میں علی سے بہتر ہو. کوئی ایسا لاؤ جو کسی میدان کو نہ بھاگنے والا ہو. کوئی ایسا لاؤ جو کسی میدان کو پیڑ دکھانے والا نہ ہو. کوئی ایسا لاؤ جس کے بچے حسن و حسین جیسے ہوں، جس کی زوجہ سید النساء العالمین جیسی ہو. میں کہتا ہوں تو بول دے اور اسے چیلنج دے. واللہ مہینہ تو کیا پورا سال ڈھونڈ ڈھونڈ کے آخر میں آئے گا اور کہے گا مجھے بھی علی کو پہلا ماننا ہے. فرش عزا نسلوں کو عقل مند بناتی ہے، وہاں جاہل بنایا جاتا ہے. اور آج کیوں بہادر پیدا نہیں ہو رہے؟ کیونکہ مفتی سر پہ امامیں، بڑی بڑی داڑیاں، نمازیں، تراویاں، قرآن، عمرہ، حج، لیکن کہیں رسول خدا نے کہا حاکم کیسا بھی ہو، مطلب وہ اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں ہے. شرابی ہے، کبابی ہے، زانی، کیسا، مطلب جو تیرے دل میں آتا ہے وہ سوچ لے، کیسا بھی ہو. لیکن اگر صاحب پاور اور طاقت ہے ہم اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے. آج قیام وہی کرے گا جس کی سوچ حسین والی سوچ ہوگی. جو یہ بولے گا یہ فاسق ہے، تو یہ بولے گا میں طیب ہوں تو طاہر کے آگے، میں طیب ہوں طاہر ہوں، کسی خبیث کے سامنے کیوں جھکوں؟ کوئی نمازی کسی فاسق کے سامنے جھکتا نہیں. فرش عزا آئیڈیالوجی بناتی ہے، فرش عزا فکر بناتی ہے. یہ آپ کی فقہ ہے محمد اور آل محمد. چھوٹی چھوٹی پوائنٹس ہیں لیکن اس سے آپ کی نسلیں بنتی ہیں. نسلیں آپ چلے جائیے کسی سفر میں، ایروپلین میں،
انٹرنیشنلی سفر کریے, ایئرپورٹس پر نماز کا ٹائم ہوتا ہے, ہر کسی کی اپنی فقہ ہے. میرے مسلمان بھائی, جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے کوئی بھی بندہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے. میں شرائط امام جماعت فقہ بھائیوں کی فقہ پڑھوں تو شاید ممبر سے میں نہ پڑھ سکوں. ایسی ایسی شرائط ہیں وہاں پہ کہ یہ بھی پڑھا سکتا ہے, یہ بھی پڑھا سکتا ہے, وہ یہ کیا ہے میں ممبر سے پڑھ بھی نہیں سکتا. کیسا بھی بندہ آگے کھڑا ہو کے 2 منٹ کی نماز ہے, صبح کی نماز, ان کا بندہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے. ان کی فقہ ہے, ان کا مسئلہ ہے, ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے, لیکن فقہ سے آئیڈیالوجیز بنتی ہیں. کوئی بھی بندہ آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے. یہاں 5 شیعہ جوان کھڑے ہوں, ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے ہیں, کون آگے جائے گا. ہمارے یہاں سخت شرائط ہیں, حلالی ہونا چاہیے. ہمارے یہاں سخت شرائط ہے, قرض صحیح ہونی چاہیے, عادل ہونا چاہیے, اچھی شہرت والا ہونا چاہیے. معاشرے میں کوئی یہ نہ کہے راشی ہے, کوئی یہ نہ کہے حرام خور ہے, کوئی یہ نہ کہے فاسق ہے, اچھی شہرت ہو. اور جناب ایک مولانا غیر مولانا, مولانا آگے کھڑا ہوگا, 2 مولانا, ایک سید غیر سید کا, سید کو آگے کرو, 2 سید کھڑے ہیں, ایک کی شکل بہت اچھی ہے, فرمایا جو خوبصورت ہے اسے آگے کرو. اتنی نماز امام جماعت کی شرائط پڑھ کے آپ تشیع میں پریشان ہو جائیں گے. تو سوال تو کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے, 2 منٹ کی نماز ہے, عادل ہو, شریف ہو, بہتر سے بہتر ہو. کہ کیوں؟ کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو 2 منٹ کے لیے بھی کسی فاسق کے پیچھے کھڑا کر دیا, یہ فاسقوں کو ماننا شروع ہو جائے گا. ان کے حاکم کیسا بھی ہو ولی ہے, نام کا شہباز شریف ہو, اصل میں کیا ہو فرق نہیں پڑتا. کہ کیسا بھی ہو اولی الامر ہے, حاکم ہے, اس کے پاس طاقت ہے, پاور ہے, امت اسے مان لیتی ہے. شیعہ نہیں مانتا. ہم کٹھور ہیں اس معاملے میں, کیونکہ ہم نے امام بھی ہر ایرے غیرے کو نہیں مانا. ہم نے سر کٹا دیا پر علی کی امامت سے پیچھے نہیں ہٹے. ہم نے کہا سخت شرائط ہیں, امام وہ ہو جو عادل ہو, جو معصوم ہو, جو عالم ہو, کیونکہ اس نے امت کی امامت کرنی ہے. الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں. اگر حاکم بگڑ گیا تو امت بھی کیا ہو جاتی ہے, بگڑ جاتی ہے. یہ شرائط, یہ آئیڈیالوجی, یہ فکر مکتب اہل بیت ہے. تبھی خدا نے آپ کو کامیابیاں دی ہیں. کیوں شیعہ معاشروں میں ہمیشہ کسی عالم کو لیڈر بنایا جاتا ہے جو کردار میں, رفتار میں قریب ترین ہو اہل بیت سے, قریب ترین, گفتار میں, کردار میں, رفتار میں عالم ہو, فقیہ ہو, اسے معاشرے کی لیڈرشپ دی جاتی ہے تاکہ معاشرے کو عادت ہو کسی صالح بندے کی اطاعت میں آئیں. جب یہ غیر معصوم صالح کی اطاعت میں آئے گا تو تصور کرو معصوم جب آئے گا تو اس کی اطاعت میں کتنا آگے آگے ہوگا. تو فرش عزا انسان کی آئیڈیالوجیز کو مضبوط کرتی. پہلا عین جو فرش عزا سے ملتا ہے وہ عین عقل ہے. دوسرا عین جو فرش عزا سے ملتا ہے وہ عین علم ہے. فرش عزا سے ہم نسلوں کو علم دیتے ہیں. یہ 2 گھنٹہ جھوٹی فلمیں, جھوٹے مکے, جھوٹے گانے دیکھنے نہیں جاتا کہ وہاں مرنے والے بھی نقلی, مارنے والے بھی نقلی. یہاں ہم سناتے ہیں یہاں جانے والا بھی اصلی, مارنے والا بھی اصلی, یہاں کی شجاعتیں بھی اصلی, یہاں کی بہادریاں بھی اصلی. کہ کس طرح ایک خاتون نے جس کا نام سیدہ زینب ہے, ہاتھوں میں رسیاں بندھی تھی, ایک تخت نشیں کو زینب نے ذلیل کر کے رکھ دیا. کس طرح زین العابدین نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, مؤذن اذان دے رہا ہے, اپنے کلام سے مبہوت کر دیا. کس طرح حسین ابن علی نے سر کٹا ہوا ہے, نوک نیزہ پر ہے, اللہ کے کلام میں مشغول رہا. یہاں پہ قصے بھی اصلی ہیں, کہانیاں بھی اصلی ہیں, کردار بھی اصلی ہیں, رول ماڈل بھی اصلی ہیں. یہاں علم دیا جاتا ہے, یہاں نوجوانوں کو بتایا جاتا ہے کہ ظالم کون تھا, مظلوم کون تھا. یہ علم کہیں سے نہیں ملتا کیونکہ یہ در باب مدینۃ العلم کا در ہے. یہاں نسلوں کو علم فرمایا. جسم کی غذا یہ کھانا, عقل کی غذا علم ہے. پہلے عقل مند بنایا جاتا ہے, اور عقل مند کیسے بنے گا, جب اسے در محمد آل محمد سے علم دیا جائے گا. صلوات پڑھے محمد.
دو عین آج آپ لے لیں، پہلا عین عین عقل، دوسرا عین عین علم، تیسرا عین عین عبرت، چوتھا عین عین عقیدہ، پانچواں عین عین عدو۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم کل بیان کریں گے کہ یہ مجلس عزا ہے جو نوجوانوں کی فکروں کو پاک و پاکیزہ بناتی ہے۔ آج واقعاً خدا نے تشیع کو عزت دی، مقام دیا۔ پوری دنیا کے ممالک کو دیکھ لیں، یہی نسلیں ہیں جن کے اندر جرت پائی جاتی ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اٹھیں، اور یہ جرت کہاں سے ملتی ہے؟ سرزمین کربلا سے ملتی ہے۔ اسی طرح کہا کہ آنسوؤں کی بھی قسمیں ہیں۔ اہل بیت فرماتے ہیں کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہ کیا کرو، اپنی کوئی چیز ضائع نہیں کیا کرو، ڈائریکشن بدلو، چیز اچھی ہو جائے گی۔ آپ کی گاڑی 120 کی اسپیڈ سے جا رہی ہے، اب ملتان سے آپ نے جانا ہے مثلا لاہور، ہاں بہترین گاڑی، بہترین ڈرائیور، 140-50 کی اسپیڈ سے آپ جا رہے ہو تاکہ جلدی سے جلدی میں لاہور پہنچو، ٹھیک ہے، لیکن ڈائریکشن اگر بدل گئی، لاہور کی جگہ پہ آپ سکھر کے روڈ پہ چڑھے گئے، تو اتنی ہی اسپیڈ سے اپنے مقصد سے کیا ہوتے رہو گے؟ دور ہوتے رہو گے، اگر ڈائریکشن بدل گئی۔ امت کی ڈائریکشن بدل گئی، نمازی تھے، زاہد تھے، عابد تھے، متقی تھے، خوارج، حافظ قرآن، حافظ حدیث، ڈائریکشن غلط روڈ پر ہے، جتنی اسپیڈ سے جا رہا ہے یہ اس راہ ہدایت سے کیا ہو رہا ہے؟ دور ہو رہا ہے۔ ہم کتنے بھی برے کیوں نہ ہو سکتا ہے کوئی فاسق ہو سکتا ہے کوئی شرابی ہو سکتا ہے کوئی نشائی ہو، لاکھ عیب ہوں، گاڑی کی ہماری شاید اسپیڈ نہ ہو، 120 سے ہم نہیں جا رہے، ہو سکتا ہے کوئی 10 کی اسپیڈ سے جا رہا ہے اپنے ہدف کی طرف، کوئی 20 کی اسپیڈ سے جا رہا ہے، لیکن ہے صحیح ڈائریکشن پہ، بالآخر پہنچے گا۔ مجلس عزا ڈائریکشن صحیح کرتی ہے۔ شیعہ اگر گنہگار بھی ہے لیکن ڈائریکشن صحیح ہے، کیونکہ جس کے راستے پہ چل رہا ہے وہ راستہ محمد اور آل محمد کا راستہ ہے۔ ہاں چلتے چلتے آہستہ آہستہ بالآخر پہنچے گا اس ہدف تک۔ امام حسین کا کام ہے آپ کو صحیح ڈائریکشن پر چڑھانا۔ اب امام رضا فرماتے وقت شبیب صلوات پڑھیں گے، فرمائے اپنا شبیب انسان ہے، کبھی بیٹا مر جاتا ہے، کبھی مال چوری ہو جاتا ہے، کبھی بزنس میں نقصان ہوتا ہے، کبھی لا علاج بیماری ہو جاتی ہے، کبھی ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو کبھی اولاد نہیں ہوگی، بندہ غمگین ہوتا ہے، دل کرتا ہے روئے۔ فرتمنا شبیب اپنے رونے کی ڈائریکشن کو ذرا بدلو، کیونکہ ایسے رو گے تو آنسوؤں کی قیمت نہیں ہوگی، آنسو گریں گے، رخساروں پہ آئیں گے اور ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ڈائریکشن بدلو، کوئی بھی غم ہو اس غم کو غم حسین سے ملا دو، تو اب تیرے آنسوؤں کی خریدار سیدہ فاطمہ بن جاتے ہیں۔ اور میں آنسو ٹپک کے رخسار پہ آتے ہیں نا، اگر خلوص سے بہایا جائے خدا اس بندے کو جنت واجب کر دیتا ہے، ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ نعمت گریہ جو خدا نے آپ کو دی ہے کسی قوم کو نہیں دی۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا کو سلام کرو۔ کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے کثرت سے سلام کریں؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی آئے میرے بابا کو سلام کرے۔ کہ کیوں مولا، کیا کوئی سلام نہیں کرتا تھا؟ کہ نہیں کہتے تھے، یہ باغی ہے۔ کہ جب تم میں سے کوئی سلام کرتا ہے میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ آئیے دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کریں جیسے زینب نے بھائی کو کیا، ایسے سلام کریں جیسے سیدہ سکینہ نے اپنے بابا کو کیا، ایسے سلام کریں جیسے مولا زین العابدین نے اپنے بابا کے پامال بدن کو دیکھ کر کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی
اصحاب سب مل کے السلام علی وعلى أصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلى علی ابن وعلى اولاد وعلى أصحاب میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ میں نے نام نہیں لیا اشارہ کیا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا یہ نہیں کہا بدل دیا بلکہ کہا جن کا رنگ تماچوں سے بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا کسی جوان کی شادی میں جاتے تھے زارو قطار روتے تھے ہائے میرا علی اکبر کسی 4 سالہ بچے کو دیکھتے تھے کہتے تھے ہائے میری سکینہ جب وضو کرتے تھے پانی کو دیکھتے تھے کہتے تھے ہائے میرا علی اصغر کسی نے اعتراض کیا مولا امام ہو شہادت تو آپ کا ورثہ ہے پانی کو دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں جوان کی شادی میں جاتے ہیں رو پڑتے ہیں کسی چھوٹی بچی کو دیکھتے گئے رو پڑتے ہیں کہنے لگے پوچھنے والے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا یعقوب نے خون بھرا کرتا دیکھا تھا اتنا روئے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ آنکھیں سفید ہو گئے لیکن 18 یوسف مارے گئے میرے اکبر کے سینے میں برچھی مارے گئے میرے اصغر کے گلے میں تیر مارا گیا آدو سچ کہہ رہا ہے شہادت میرا ورثہ ہے عباس کے بازوؤں کا کٹ جانا میرا ورثہ ہے اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ ہے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا میرا ورثہ ہے میرے بابا کے بدن پہ گھوڑوں کا جوڑ جانا یہ میرا ورثہ ہے لیکن پوچھنے والے تو نے انصاف نہ کیا یہ بتا کیا شرابی کے
دربار میں جانا، کیا بہنوں کے سروں سے چادروں کا اترنا، کیا یہ بھی سجاد کا ورثہ تھا؟ 40 سال خور اترے، نامحرموں میں علی کی بیٹیوں کا جانا، میری سکینہ کو کنیزی کے لیے مانگنا، کیا یہ بھی سجاد کا ورثہ ہے؟ اتنا روتے تھے جب بازار میں جاتے لوگ گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے کہیں زین العابدین کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک مرتبہ بازار میں گئے، گوشت والا کپڑا ڈالنا بھول گیا، جیسے گوشت پہ نگاہ پڑی رو کے کہنے لگے، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا قاسم، ہائے میرا اکبر۔ دکاندار نے جلدی جلدی سے کپڑا ڈالا، دوڑا دوڑا آیا، مولا معاف کریے گا، مجھے نہیں پتا تھا یہاں آنے والے ہیں۔ کہنے لگے مجھے بس اتنا بتا، اس حیوان کو تو نے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ مولا میں مسلمان ہوں، پانی پلاتا ہوں۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، کہنے لگے ہائے میرا علی اصغر، پانی کے لیے تڑپتا رہا لیکن ظالم نے پانی نہیں دیا۔ ہائے میری سکینہ، پیاسے زندہ میں چل گئے، پورے بازار میں کوہرام بپا ہوا۔ کہ کسائی میرے دوسرے سوال کا جواب دے، یہ سوال بڑا سخت۔ کسائی یہ بتا، جب تو نے اسے ذبح کیا تھا کیا تو نے چھری کو تیز کیا تھا یا نہیں؟ مولا یہ کیسا سوال ہے؟ میں نے چھری کو تیز کیا تاکہ گلے کے کٹنے میں تکلیف نہ ہو۔ ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے فریاد کر کے کہنے لگے، ہائے میرا غریب بابا، ظالم نے خنجر کند سے میرے بابا کا گلا کاٹا تھا۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں، میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کا گلا پیچھے سے کاٹا گیا۔ سات ضربت چلے تب جا کے حسین کا گلا کٹا تھا۔ آخری سوال پورے بازار میں کوہرام بپا کر دیا کہ کسائی یہ بتا، یہ شیعوں کو نصیحت بھی ہے، کسائی یہ بتا جب تو اس حیوان کو ذبح کر رہا تھا کہیں دوسرا حیوان تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں، حیوانوں کو حیوانوں کے سامنے ذبح نہیں کرتے۔ مولا میں نے پیچھے جا کے ذبح کیا تھا۔ ایک مرتبہ فریاد کر کے کہنے لگے، ہائے میری پھپھی زینب، 70 قدموں سے دیکھ رہے تھے، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ آخذٌ بِلَحْيَتِهِ، ظالم سینے پہ سوار تھا۔ میری پھپھی فریادیں کر رہے تھے، نکات اما زہرا نے چکیا پیس پیس کے بالا ہے ماتم حسین۔